अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज नए दिन का आगाज़ हो गया और आज मैंने सारे अपने घर की डस्टिंग जो है ना वो शेयर करनी है आपसे। वीडियो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन एक टॉपिक भी है जो कि बहुत ज़रूरी है और आजकल के टाइम में, आजकल के दौर में हमें इसे ओवरकम करने की भी बहुत ज़रूरत है। हमें आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि जो मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि जब हमने सुबह उठना होता है तो हमें कौन उठाता है? हमने अगर ऑफ़िस जाना है या हम वर्किंग वूमेन है या हमने कहीं घर से बाहर जाना है तो हमें कौन उठाता है? हमने अगर कहीं जिम जाना है या कहीं बाज़ार जाना है तो हमें कौन उठाता है? हमें कौन कहता है कि जाओ? आप क्या सोचते होंगे, अलार्म, या फिर हमें हमारे पेरेंट्स उठा देते हैं, या फिर कोई फ्रेंड, जहाँ पे अगर हम हॉस्टल्स में रहते हैं या पढ़ रहे हैं तो कोई फ्रेंड हमें उठा देता है या हमें कहता है कि चलो बकअप करते हैं, पुश करते हैं। नहीं, देखिए, अलार्म बजता है तो आप अलार्म को बंद भी कर सकते हैं। आप बंद कर देंगे, एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, अलार्म बंद कर देंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको उठाते हैं, आप कह देते हैं 5 मिनट में उठता हूँ, 10 मिनट में उठती हूँ, तो इस तरह करके कोई ना कोई आप कर लेंगे। और अगर फ्रेंड भी कहता है तो कि चलो यार जिम चलते हैं, जिम जाना है, तो आप कोई ना कोई कह देंगे कि नहीं जी आज नहीं जाना, या आज मेरा दिल नहीं कर रहा, या इस तरह से। यहाँ पर कौन आपको पुश करता है, कौन उठाता है, वो आपने ख़ुद अपने लिए करना है। हमने आज जो बात करनी है, बेसिकली मैंने बात का स्टार्ट इसलिए इस तरह से की है, आपको बता सकूं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से एक्सक्यूज़ेस जो है ना, बहाने, वो तलाश रहे होते हैं। हमने सुबह उठना है तो हम अलार्म बंद कर देंगे, यार अभी तबीयत नहीं है सही, अभी उठने को दिल नहीं कर रहा, ठहर के उठते हैं। जिम जाना है, फ्रेंड कॉल कर रही है, उसे कह देते हैं हमारे सर में दर्द है तो मेरा नहीं दिल कर रहा, तो इस तरह से। तो हम अपनी लाइफ में एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं। हमने आज जो वीडियो में बात करनी है वो यही होगी कि हमने अपने एक्सक्यूज़ेस को ओवरकम कैसे करना है, हमने इन बहानों को कैसे छोड़ना है और अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे पॉजिटिविटी के साथ एक्टिव होके, मोटिवेटेड होके चलाना है। क्योंकि ये एक्सक्यूज़ेस आप में से बहुत से लोग करते होंगे, अपने साथ करते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद अपने लिए तैयार नहीं ना होंगे किसी भी काम के लिए, चाहे हमने सुबह उठना है, नमाज के लिए उठना है, चाहे हमने जिम के लिए उठना है, चाहे हमने ऑफ़िस के लिए उठना है, चाहे बच्चों के लिए उठना है, हमें हमारे जो दिमाग में जो बहाने चल रहे होते हैं ना, एक्सक्यूज़ेस चल रहे होते हैं, हमने उन सब बहानों को आज ओवरकम करना है। तो इससे पहले आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की और मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत होती है। और ये व्लॉग, ये वीडियो प्योरली आप लोगों के लिए बनाई जाती है। तो वीडियो को एंड तक भी देखें और कमेंट्स भी कीजिएगा। चले जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एक्सक्यूज़ जो हम अपने आप को हमेशा देते हैं और मोस्टली लोग देते हैं वो ये कि बट, शायद, लेकिन, पर, मैं ये नहीं कर सकूँगी, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक दफ़ा कोशिश की, छोड़ दी, दूसरी दफ़ा कोशिश की, छोड़ दी, उसके बाद कोशिश ही नहीं की, किसी और तरफ लग गए। अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देने सबसे पहले हमने ये बंद करने हैं कि आई कैन डू इट। आपने ये देखें कि अक्सर आप लोगों ने सोचा होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोलनी आती, इंग्लिश समझ नहीं आती। तो क्या हो गया, आपको उर्दू बहुत अच्छी बोलनी आती है, आपको पंजाबी बहुत अच्छी बोलनी आती है, आपके स्किल्स देखें कौन सी चीज़ में अपने आप को आपने पॉजिटिव रख के अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ मेडिटेट करना है, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को। ये एक्सक्यूज़ तभी निकलेगा। और अच्छा, इसका हल भी मैं आपको आज बताऊंगी कि हम अक्सर औकात कोई भी काम करने से पहले, शुरू करने से पहले ये सोच लेते हैं कि आई कांट डू दिस, मैं ये कर ही नहीं पाऊँगी, ये मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है, ये मेरा जोन नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। अपने आप को सबसे पहले तो हमने इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि हम किस तरह से ये सोचें कि हम ये काम कर सकते हैं। अब आप देखें, अब आप एक थोड़ी देर के लिए थॉट्स में जाएं, बैठें आराम से, ये सोचें कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया है, आपने ज़िंदगी में क्या क्या अचीव किया है। जब आप ये सोचेंगे ना, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे कि यार मैंने तो ये भी ज़िंदगी में कर लिया जो मैं नहीं कर सकती थी, मैंने तो ये भी कर लिया, मैं ये नहीं कर सकती थी। शादी से पहले आप पे वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, आपने शादी के बाद वो सारी संभाली, बच्चे आए, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी संभाली। क्या शादी से पहले आप सोचते थे कि आप ये कर सकते थी? नहीं ना। तो ये चीज़ें आ गई, जब आप इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, इतना कुछ आप मेंटेन कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? एक्सक्यूज़ेस अपने आप को क्यों देते हैं? अपने आप को इस चीज़ में क्यों लाते हैं कि शायद मैं ये ना कर सकूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकूंगी, बट ऐसा होगा। तो इन सारे एक्सक्यूज़ेस को पहले तो एक साइड पे रखना है, अपने आप के, अपने दिमाग को मेडिटेट करना है पॉजिटिविटी की तरफ।
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جب آپ اڈاپٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی جو ہے نا دماغ سے ایکسکیوزز نے تو بھاگنا شروع کر دیا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں, اللہ پاک نے دنیا میں کسی انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا. ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, ہر انسان جو ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے, ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک موٹیویشن, ایک چیز کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے کہ تم نے یہ, تمہاری ذمہ داری ہے, تم نے یہ کرنا ہے. اگر اکثر اوقات آپ نے سوچا ہوگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میرے پاس تو کچھ ایسا نہیں ہے, کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے, میں کچھ اچیو نہیں کر سکا, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں, ایک کاپی پینسل لیں اور اپنے بچپن سے لے کے آج تک لکھنا شروع کریں کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا اچیو کیا, آپ نے زندگی میں کیا کیا اچھا کیا ہے, آپ نے کس کس کے ساتھ کیا کیا اچھا سلوک کیا ہے. تو یقین کریں کہ آپ پیج بھر دیں گے, کیونکہ انسان کو اپنی چیزیں نہیں یاد ہوتی, اپنا جو اپنی اچیومنٹس ہوتی ہیں, اپنی چیزیں وہ بھول چکا ہوتا ہے. ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ پریشانی میں ہے, ہم سے کوئی ایڈوائس مانگ رہا ہے, ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے, تو ہم دنیا بھر کے انہیں مشورے دے دیتے ہیں. اب جیسے کہ یہاں پہ میں بیٹھی ہوں, میں آپ کو کیا کچھ بتا رہی ہوں, ایسے کر لو, ایسے کر لو, زندگی کو ایسے اچھا کرو, اپنے سسرال میں ایسے رہو, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو, نیگیٹو لوگوں سے دور ہو. یہی چیزیں جب میں اپنے آپ پہ امپلیمنٹ نہ کر سکوں, جب میری بات آئے تو میں کہوں جی مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, میں کر ہی نہیں سکوں گی, میں تو زیرو ہوں, میں اپنے آپ کو ایکسکیوزز دینے لگ جاؤں. کیوں کہ جو چیز آپ ایڈوائس دنیا بھر کی لوگوں کو دیتے ہو, دنیا بھر کے لیے آپ کے پاس مشورہ, آپ کے پاس عقل بوجھ سوجھ ہے, تو اپنے لیے کیوں نہیں؟ یہ چیزیں آپ نے سب سے پہلے تو اپنے پہ امپلیمنٹ کریں. اب جو میں آپ کو ٹپ دینے جا رہی ہوں یہ وہ ہے جو میں خود امپلیمنٹ کرتی ہوں. کیونکہ آپ جب ایسے سرکل میں بیٹھنا شروع کر دیں نا کہ جو بہت ہی ایکسکیوزز دینے والے ہوں, بہانے باز ہوں, تو الٹیمیٹلی آپ ان سے نا انرجی لیتے ہو اور آپ خود بھی ویسا ہونا شروع کر دیتے ہو. جب آپ نے اوور کم کرنا ہے نا کہ بھئی میں نے اب اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہیں دینے, میں نے ان بہانوں والی زندگی سے نکلنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو کہ میں کرتی ہوں, آپ نے ان بندوں میں بیٹھیں یا ان بندوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں جو کہ آپ کو انسپائر کرتے ہیں, جو آگے بڑھتے ہیں, جن کی زندگی آپ کو انسپائر کرتی ہے. اور سب سے پہلی اور پیاری مثال جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جن کی ذات کو ہم دیکھیں, جن کی تربیت کو دیکھیں, جن کی سنت پہ عمل کریں, تو یقین کریں کہ ہماری زندگی سے یہ سارے بہانے, یہ ساری چیزیں خود بخود بھاگے گی. کیونکہ ہمیں ایک ایسی پرسنالٹی, ایک ایسا شخصیت چاہیے ہوتی ہے جو ہمیں انسپائر کرے. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کون ایسے لوگ ہیں, ارد گرد کون ایسے لوگ ہیں جو بہت پازیٹیو ہیں, بہت موٹیویٹیڈ ہیں, اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پوری لگن سے کرتے ہیں, پھر یا چاہے صبح اٹھنا پڑے, چاہے ان کو شام میں کوئی کام کرنا پڑے, دوپہر میں کرنا پڑے, وہ پھر ٹائم نہیں دیکھتے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیسے پازیٹیوٹی لائے گا, کیسے ہم اسے گرو کریں گے, کیسے ہم اسے گروم کریں گے. تو اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے, گروم کرنے کے لیے, ایکسکیوزز سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بنانا ہے, ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے, ان کو اسٹڈی کرنا ہے, اور کم از کم 3 مہینے آپ ایسے لوگوں کو اسٹڈی کریں, ایسی چیزوں کو اسٹڈی کریں, اور یقین کریں کہ سارے ایکسکیوزز خود بخود بھاگ جائیں گے. مجھے اکثر کامنٹ آتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کا گھر بہت صاف ستھرا رہتا ہے, آپ کے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ ہے, مطلب ہر چیز ماشاءاللہ آپ کی بڑی آرگنائزڈ ہوتی ہے. اس کے لیے یار ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور ایفرٹ کیسے کرنی پڑتی ہے, آپ کو ہر چیز کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ, موٹیویشن کے ساتھ, بنا ایکسکیوزز کے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. تو یہاں تک ایک بندہ پہنچتا ہے, اور ہر بندہ اسپیشل ہے, آپ اسپیشل ہو, آپ کے اندر انرجی ہے, اس کو یوز کرو. اور جب بھی کسی کی شخصیت یا کسی کی پرسنالٹی یا کوئی بندہ آپ کو انسپائر کرتا ہے, آپ سے آگے ہے, تو اس کو دیکھ کے سب سے پہلے تو ایک چیز نہیں کرنی, کبھی جلنا نہیں ہے, کبھی حسد نہیں کرنا, کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی غلط ذریعے سے اتنی ترقی حاصل کی ہو, یا وہ کسی اور وجہ سے آگے بڑھ گیا ہو. پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کو فالو کرو, اس کو دیکھو, اور اس سے اگر ٹپس لینی ہے, پوچھنا ہے, ہیلپ لینی ہے تو بھی لیں. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ خود پازیٹیو نہیں ہوں گے نا, تو آپ اگلے کی پازیٹیوٹی, اگلے کی پازیٹیو انرجی بھی نہیں لے سکیں گے. تو آپ نے ایکسکیوزز کو بھگانے کے ساتھ ساتھ نا پازیٹیو بھی ہونا ہے, اور یہ حسد, جلن, ان چیزوں میں تو آپ نے کبھی گھسنا ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ آپ کے دماغ میں ایک دفعہ آ گئے نا, تو ان کو بھی بھگانا بہت مشکل ہو جانا. آج سے 2 سال پہلے تک جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے یوٹیوب پہ کیا کرنا ہے, یوٹیوب کو جسٹ سرچ کرتی تھی, ویڈیوز دیکھ لیتی تھی, اور یہ تک بھی میں دیکھتی تھی کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے, لیکن وہ اتنے اچھے ولاگز بنا رہے ہیں, اتنی اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ پازیٹیوٹی اسپریڈ کر رہے ہیں. تو تب میں نے سوچا کہ اگر سب کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی. اگر میں اپنے آپ کو تب ایکسکیوز دیتی نا کہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے, یہ میں نہیں کر سکوں گی, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, شاید میں یہ نہ کر سکوں, بٹ ایسا ہوگا اگر میں کروں گی, فلاں کیا سوچے گا,
کوئی بھی مطلب نیگیٹیوٹی، اگر نیگیٹیو تھاٹ میرے مائنڈ میں آ جاتی نا تو آج میں آپ کے ساتھ یہاں پر موجود نہ ہوتی۔ اچھا کبھی کبھی میرے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر تب میں یہ تھاٹس لے آتی کہ میں یہ نہیں کر سکوں گی تو پھر کیا ہوگا، لیکن تب میں نے یہ سوچا، تب میں نے یہ سمجھا کہ میں ایک ایجوکیشنسٹ رہی ہوں، میں کوآرڈینیٹر رہی ہوں، میں اسکول میں پڑھاتی تھی، میں بچوں کو پڑھاتی تھی، میرے پاس اتنا نالج ہے، اگر وہی نالج میں اپنی یوٹیوب پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤں تو وائی ناٹ، میں کیوں نہیں کر سکتی، میں کر سکتی ہوں۔ تو یہ چیز آئی کین ڈو اٹ والی جو ہے نا، آپ نے اپنے اندر ہمیشہ جو ہے نا وہ جگا کے رکھنی ہے۔ آپ کی زندگی کے سفر میں بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کو سفر کرائیں گے، جو کہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یو کانٹ ڈو اٹ، آپ یہ نہیں کر سکو گی، تم یہ نہیں شروع کیا ہے تو یہ تو اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، یہ پروڈکٹیو نہیں ہے۔ کیا میں نے نہیں یہ چیزیں فیس کی ہوں گی؟ میں نے بھی یہ چیزیں فیس کی اپنی زندگی کے سفر میں۔ مجھے بہت سے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جنہوں نے مجھے سفر کرایا، جنہوں نے مجھے بولا، میرے منہ پہ بولا کہ تم کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہی، تمہارا کوئی کام ایسا یوز لیس ہے، کوئی ایسا کام کی چیز تم نہیں کر رہی۔ تو کیا میں ان کے کہنے پہ رک گئی؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ نے یہ چیز اپنے میں لانی ہے کہ دیکھیں ایک پھول ہے، اس کے ساتھ کئی کانٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک پھول کے اوپر کتنے کانٹے ہوں گے۔ تو یہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک بندہ ہی ہوگا یا دو بندے ہوں گے جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف یا آپ کو موٹیویشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہر بندہ آپ کی لیگ پولنگ کرے گا، آپ کو یوز لیس کہے گا، آپ کو یہ کہے گا کہ یہ ویلا کام ہے، اس بندے کے پاس کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں ہے۔ مجھے اکثر کامنٹس آتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے پاس ہر چیز ہے، پھر آپ یہ یوٹیوب کا کام کیوں کر رہی ہیں؟ مطلب میں کیا کروں، میں فارغ ہو کے بیٹھ جاؤں، لائف کو انجوائے کروں، کھاؤں پیوں، بس سمپل۔ اگر میرے پاس کوئی پازیٹیوٹی ہے یا میں کسی کی زندگی میں ہیپینس لا سکتی ہوں، موٹیویشن لا سکتی ہوں، وائی ناٹ، میں کسی کو، ایک انسان کو پازیٹیوٹی کی طرف اگر لے جاؤں، ایک انسان کو بھی میں اگر بدل سکوں، اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکوں، تو سچ میں مجھے خوشی ہوگی کہ میری زندگی کا ایم پورا ہو گیا۔ کیونکہ ایم لیس جو لائف ہوتی ہے نا، جس میں کوئی مقصد نہ ہو، وہ زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کہ کسی کے کام نہ آ سکے۔ آپ دنیا میں اگر آئے ہو نا تو آپ کی زندگی کا ایک پرپز ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کا پرپز ڈھونڈنا ہے۔ فیملی گوسپ، فیملی پالیٹکس، ادھر ادھر کی پالیٹکس کو چھوڑ کے اپنے بچوں، اپنے گھر، اپنے ہسبینڈ پہ دھیان دیں، یہ ہمارا سب سے مین پرپز ہے ایز اے میرڈ وومن۔ پھر اس کے بعد اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ اب خود ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ایکسکیوزز سے نکلنا ہے، ایکسکیوزز کو اپنی زندگی سے دور بھگانا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ ہم گرو کر سکیں۔ میں نے آج جتنی بھی باتیں کی ہیں، پوائنٹس بتائیں، یہ صرف پوائنٹس رہ جانے ہیں اگر آپ نے ان پر عمل نہیں کرنا۔ ان پر عمل بھی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کیا چینج آئی ہے۔ کل کے ولاگ میں ملتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔